بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 155 اور آج کا چوتھا ویلاگ ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو ترجمہ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، صفحہ 155 ویلاگ نمبر 4۔ دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضور جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو کون سی آیت پڑھتے تھے وہ پڑھ کر سنائی میں نے پچھلے ویلاگ میں، اور اس سے اگلے ویلاگ میں اس کا ترجمہ یعنی حضور نے اپنی زبان میں جو کیا، یعنی حدیث شریف جس کو ہم کہتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ وہ اپنی جگہ پہ، جو حضور نے فرمایا اس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویلاگ یعنی ویلاگ نمبر 3 میں۔ اب ہے چوتھا ویلاگ۔ کبھی گھر کے لوگ جب سو جاتے، آپ چپ چاپ بستر سے اٹھتے اور دعا و مناجات الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ کو بستر پر نہ پایا، سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئی ہیں۔ اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ پیشانی اقدس خاک پر ہے اور آپ سربسجود دعا میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کو اپنے شبہ پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس عالم میں ہیں۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر آپ تنے تنہا قبرستان میں تشریف لے جاتے اور دعا جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ گئیں تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا مانگی۔ دعا اور نماز کے بعد آپ سو جاتے، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز سنائی دیتی کہ دفتن سپیدہ صبح نمودار ہو جاتا، یعنی صبح کا سفید دھاریاں۔ آپ بیدار ہوتے، صبح کی سنت ادا کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے اور اس وقت یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے۔ حضور کے الفاظوں کو عربی میں بیان کیا گیا ہے لیکن زیر زبر پڑھنے میں فرق لگ سکتا ہے، چانس ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خدایا میرے دل میں نور پیدا کر، خدایا میرے دل میں نور پیدا کر اور میری زبان میں اور میری قوت سامع میں نور پیدا کر۔ آنکھوں میں نور پیدا کر اور میرے پیچھے اور میرے آگے نور پیدا کر، میرے اوپر اور میرے نیچے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا کر۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ارکان نماز میں سب سے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے، لیکن حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اکرم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آپ سجدہ میں جانا بھول گئے ہیں۔ جو چیزیں نماز کی حضوری میں خلل ڈالتی تھیں اس سے اعتراض فرماتے تھے۔ ایک دفعہ چادر اوڑھ کر نماز ادا فرمائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے، نماز میں اتفاق سے حاشیوں پر نظر پڑ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ لے کر فلاں شخص ابو جہیم کو دے دو اور ان سے انجبالی مانگ لو۔ حاشیوں نے حضور کی حضوری میں خلل ڈالا ہے۔ ایک دفعہ دروازے پر منقش پردہ پڑا ہوا تھا، نماز میں اس پر نگاہ پڑی تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، اس کے نقش و نگار حضور کے قلب میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔